بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، اگر تاریخ کا آپ مطالعہ فرمائیں تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ شخصیات کے حوالے سے تاریخ نے اپنے دامن میں اچھی اور بری دونوں طرح کی شخصیات کو سمیٹ لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان شخصیات کو پڑھ کر ان کے حالات و واقعات سے اپنے حال و استقبال میں کچھ معاملت دے سکیں۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو عہد ساز کہا جاتا ہے۔ یہ ہستیاں کسی تاریخ کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ تاریخ خود ان کو اپنے اوراق کی زینت بناتی ہے۔ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کو ایسی درخشاں ہیں کہ تاریخ ان کو سمیٹے نہ سمیٹے یہ خود تاریخ کی زینت بن جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اپنی ذات میں آپ ایک تاریخ ہوتے ہیں، اور ایسی ہستیوں کو لکھنے کے لیے مورخ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی کتب کی زینت بنائیں تاکہ ان سے ہمارا تعارف ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرا اشارہ اور میرا جو موضوع ہے وہ ایک ایسی عہد ساز اور روشن ہستی کی طرف ہے کہ جس کا احساس اتنا جامع ہے کہ ان کو کسی تاریخ کی، کسی مورخ کی حاجت نہیں۔ جی ہاں، میرا اشارہ یا میں کلیئر کرنے سے پہلے ایک شعر سنا دیتا ہوں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا خوب کہا ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے۔ دستار کس کو کہتے ہیں؟ امامہ شریف، پگڑی۔ یعنی انسان کسی بلند و بالا چیز کو جب دیکھتا ہے بہت گردن اٹھا کے، تو اینڈ کیا ہے، اختتام یہ کہ اس کی دستار زمین پر آ جاتی ہے۔ تو گویا امام اہل سنت کا تعارف اتنا قداور ہے، آپ کی شخصیت اتنی جامع ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے سر کو ایسے اٹھانا پڑتا ہے، اور جب سر اٹھائے تو اتنا اٹھتا ہے کہ دستار زمین پر آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا بلند آج فریرا رضا کا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے عشق کے عاشق ہونے کا یہ مقام ہے کہ آپ کا فریرا، آپ کا مقام اتنا بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، یعنی جتنی وادیاں ہیں، کوئی ہمالہ جو سب سے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں وہ بھی رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، میری مراد انہی عہد ساز ہستیوں میں ایک وہ ماہر درخشاں ہے جسے شرق تغرب، شیخ الاسلام والمسلمین، محدث عصر، فقیہ دہر، حامی سنت، مجدد دین و ملت، قامع بدعت، اعلی حضرت جیسے خطابات اور القابات سے پہچانا جاتا ہے۔ مشہور عالم دین علامہ محمود سندھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ امام احمد رضا اس بات کے اہل ہیں کہ ان کے نام سے قبل اور ان کے نام کے بعد القابات اور خطابات فضیلت لگائی جائیں۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا کوئی عام ہستی نہ تھے، آپ کا سینہ علوم و معارف کا خزینہ تھا، اور آپ کا جو دماغ تھا وہ فکری شعور کا گنجینہ تھا۔ آپ کا یہ جو علمی دور ہے یہ 19ویں صدی کے نصف آخر سے لے کر 20ویں صدی عیسوی کے ربع اول تک محیط تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ فرماتے ہیں علماء کے بلاد اسلامیہ پر اتنا پرآشوب دور پہلے کبھی نہ گزرا تھا، اور یہ امام اہل سنت کا خاصہ تھا کہ آپ نے اپنی مدبرانہ فراست کے ذریعے ملت کی رہنمائی کا وہ فریضہ سر انجام دیا کہ جو صرف آپ ہی کا خاصہ تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے ان بیزار اور جسے کہتے ہیں نا ڈوبتے ہوئے، یعنی وہ مسلمان کے جن کی امیدیں ڈوب چکی تھی کہ اب ہمیں کون ہدایت کا رستہ دکھائے گا، تو اس موقع پہ آپ نے عشق شمع مصطفیٰ کی وہ روشنی آپ نے فروزہ کی کہ جو آج بھی قائم و دائم ہے، اور اس کی چمک و دمک انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ نے جس طریقے سے مسلمانوں کی اس دور میں آبیاری کی، وہ کسی عام حضرت کا کام نہیں، وہ واقعی ایک اعلی حضرت کا کام ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ کی علمی بصیرت کو اگر دیکھیں تو بچپن سے لے کر تا دم آخر آپ علم دین سے وابستہ رہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں یہ دوں گا کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے اپنے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروجہ علوم اسلامیہ حاصل کر کے سند فراغت حاصل کی۔ اب یہ مروجہ علوم اسلامیہ کیا ہے؟ ہم اپنی زبان میں، آج کل کی زبان میں اس کو درس نظامی بولتے ہیں، اور آج کل ہمارے ہاں یہ 9 سال کا ہے، بعض جگہوں پہ 8 سال کا ہے، 7 سال کا بھی ہے، اور کئی جگہوں پہ ابھی بھی 12 سال کا ہے، لیکن جو اس زمانے میں تھا وہ 16 سال کا تھا۔ یعنی وہ 16 سال کے علوم آپ نے 13 سال 10 ماہ 4 دن میں حاصل کر کے سند فراغت بھی حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ بھی تحریر فرمایا اور والد گرامی کی خدمت میں پیش کیا۔ جب والد گرامی نے وہ فتویٰ پڑھا اور اس کو صحیح پایا تو اسی دن بیٹی کو مسند افتاء بھی سپرد کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور تادم آخر امام اہل سنت اس مسند افتاء پر قائم و دائم رہے، اور اس کا فیض، اس مسند کا فیض آج بھی جاری ہے فتاوی رضویہ کی شکل میں، اور صبح قیامت تک آنے والا ہر عالم اس فتاوی سے فیض یاب ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیا خوب کہا ہے امام سنت کے بارے میں، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ، اے امام احمد رضا حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام